अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं और जुनैद अकबर साहब जनाब वो एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए और उस कंट्रोवर्सी के अंदर वो इस कदर फंस गए हैं कि बाद में जो है वो उसका उनको वजाहती बयान जो है वो देना पड़ा है। इसके ऊपर भी जो है वो डिटेल से बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। इसके अलावा जनाब मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर हैं, उनकी मैं बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो हैं हमारे वज़ीर जो हैं उनको इस तरह के काम करने चाहिए। उन्होंने एक इक़दाम लिया है, उसके हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वाला जो मामला है उसमें भी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। उस मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ है या उसका जो फीडबैक आ रहा है उसके हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। आर्मी चीफ़ और DGISPR आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो ये स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। और बल्कि आपको याद होगा कि DGISPR ने पिछले दिनों लम्स का दौरा किया था और वहाँ पर भी जो है वो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया था। तो जो न्यू टेक स्टूडेंट्स के साथ जो है वो DGISPR ने अब इंटरेक्शन किया। जो सवालात पूछे गए हैं उस हवाले से अभी तक डिटेल नहीं आई, लेकिन न्यू टेक के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो DGISPR ने इंटरेक्शन किया। इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ़ जो है वो बहावलपुर कंट्रोलमेंट का दौरा उन्होंने किया और वहाँ पर उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती उमूर के ऊपर जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग दी गई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहावलपुर के जो कोर कमांडर हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और बहावलपुर कोर के अफसरों और जवानों से जो है वो उन्होंने खिताब भी किया। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि CM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन्वेस्टर चोलिस्तान ऑफ इंटीग्रेट कम्बैट का उन्होंने जो है वो वहाँ पर आर्मी चीफ़ की जानिब से उसका इफ्तिताह भी किया गया और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उनकी भी आर्मी चीफ़ से जो है वो इंटरेक्शन बताई गई है कि वहाँ पर जो है वो उनकी हुई है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। मैं पहले भी आपको अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट के साथ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो जजेज़ हैं, इनको जो है वो इंटरेक्शन करना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सी ऐसी खबरें जो जिनमें वो डाउट्स में होते हैं, उनको जाकर क्लियर करना चाहिए। आज की यूथ के ज़हनों में मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि वो जाकर इंटरेक्शन किया करें स्टूडेंट्स के साथ, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करें, उनको क्लियर करें। जो हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे वो जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो जाकर उनको क्लियर करें क्योंकि उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सी फेक न्यूज़ उनके ज़हनों में डाल दी गई। उनको उस हवाले से जो है वो डिटेल देनी चाहिए, उनको क्लियर करना चाहिए। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की डेवलपमेंट्स। इसके अलावा जनाब जुनैद अकबर साहब जो KP के सदर हैं वो जनाब एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं और इस हद तक कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं कि जनाब उनको जो है वो उसका वजाहती बयान बाद में देना पड़ा है। मामला क्या है कि आज़ाद उर्दू को उन्होंने बेसिकली एक इंटरव्यू दिया है। बतूल राजपूत वहाँ पे होती हैं, उनको एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ओवरसीज़ जो हरकतें करते हैं वो गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए और इनकी सपोर्ट हमें सूट नहीं करती जुनैद अकबर। अच्छा, ये बयान इन्होंने दिया। एक तो PTI वाले इससे बहुत नालायक हैं जो बाहर के लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक तो वो इस बात से नाराज़ हैं कि आपने ये वाली बात क्यों की और दूसरा ये कि जो आज़ाद डिजिटल है इससे जो है वो PTI के जो लोग हैं वो बड़ी खार खाते हैं। तो मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब एक तो आपने ये जो बात की है ये नहीं करनी चाहिए थी और दूसरा आपने इनको इंटरव्यू क्यों दिया है। तो इसके ऊपर जो है वो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब एक वजाती वीडियो बयान भी सामने आया और एक ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि जनाब सूबाई सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का वजाहती बयान। मैं अपने हल्के में हूँ, कुछ दोस्तों ने एक वीडियो क्लिप के बारे में बताया कि ऐसी कोई क्लिप चल रही है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। ख़वातीन एंकर ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू करना चाहती हूँ। हमारी रिवायत है कि कोई आ जाए तो उनको इज़्ज़त देते हैं। इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एहतजाज कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मैंने जवाबन कहा कि आप तो वो नज़र आ रही हैं लेकिन यहाँ जो हमारे साथ होता है आपको वो नज़र नहीं आती। किसी के चेहरे पर ये नहीं लिखा होता कि कौन बिका है कौन नहीं और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा क्लिप आप ज़रूर सुन लें। ओवरसीज़ को मैं सपोर्ट करता हूं और ओन करता हूं। अब ओवरसीज़ के हर फेल के साथ खड़े हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बेसिकली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कहा इन्होंने वही है जो पहले ऊपर लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि हमें सूट नहीं करता, लेकिन अब मामला ये है कि बेसिकली डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इनको नहीं पता था ना, बात इन्होंने ठीक की है लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा फॉल बैक आ जाएगा। और दूसरा मसला ये भी है ना कि जो जहाँ से ट्वीट हुआ है ये भी सारी टीम बाहर बैठी हुई है, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में आती है। PTI की आती जो बल्कि सारी जो इनका सोशल मीडिया कंट्रोल कर रही है वो लॉट सारी बाहर बैठी हुई है। तो मामला ये है कि इसका इतना बड़ा फॉल बैक इसलिए है, बात उन्होंने ठीक की है ओवरऑल। इसके अलावा जनाब एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا وہ پچھلے ولاگ میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس کے حوالے سے بات کی. تو اب جب یہ سب کچھ ہو گیا, جب یہ معاملہ سارا ہو گیا, اس کے بعد وہاں سے جب چلے گیا, بلکہ امریکن جو میڈیا ہے انہوں نے تو اس حد تک کہا ہے کہ جناب زیلنسکی کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا ہے. اور ایک اور جو زیلنسکی کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, جو یوکرین کے صدر ہیں, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس ملاقات کے دوران ہی انہوں نے اپنی زبان میں جو ہے وہ کوئی گالی بھی نکالی ہے. مطلب وہ ظاہری بات ہے, انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اپنی زبان میں کوئی گالی نکالی ہے. اب یہ بھی ایک ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن ایک اور جو امریکہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے, وہاں پر ایک جرنلسٹ تھی, انہوں نے جو ہے وہ یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی, ان سے ایک سوال کیا جس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. جرنلسٹ نے سوال بیسیکلی یہ کیا کہ زیلنسکی سے, آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا فارمل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور کیجول کپڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ عموماً بھی عام طور پر بھی ان کی اگر آپ ملاقات دیکھ لیں یا ان کا فورن ڈگنیٹیز سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, بڑے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو ان سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس جناب کوئی اور کپڑے نہیں تھے, یا آپ کے پاس کوئی سوٹ نہیں تھا جو آپ یہ جو ہے وہ کپڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بلکہ اس کا جواب بھی دیا, انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ کپڑے تب تک پہنوں گا جب تک میرے ملک میں جنگ جاری ہے, جب تک جنگ نہیں ختم ہوتی تب تک جو ہے وہ میں کپڑے پہنوں گا. اور یہ فیکٹ ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی وہ فورن ڈگنیٹیز سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے. ماضی میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ بڑے کیجول ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں کچھ کہا جاتا ہے, ان کے حوالے سے یہ بات کیوں کی گئی ہے. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ شرمندہ کرایا گیا, ان کی بے عزتی کی گئی ہے, بیسیکلی یہ اس لیے کیا گیا. تو اس بات کے اوپر بھی جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس معاملے کو پی ٹی آئی والوں نے جناب اپنا رنگ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھ لیں, پھر ڈونلڈ ٹرمپ جناب جو ہیں جن کے ساتھ ان کی سوئی پھنس جائے وہ ان کا یہ حال کر دیتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ ہونے لگا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ملتی جلتی. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اس کی لسٹ کے اندر ہی نہیں ہے کہ اس کی ملاقات ہونی ہے. ابھی تک تو فون پہ بھی بات نہیں ہوئی, تو پاکستان تو اس کی لسٹ کے اندر بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے. فون تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پہ بھی بات نہیں ہوئی. لیکن دیکھتے ہیں, اب ظاہری بات ہے یہ لوگ کر سکتے ہیں باتیں, پہلے بھی بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ جناب امریکہ کے جو صدر ہیں, امریکہ سے ایک اور خبر آئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے طریقہ کار کو ناقص قرار دیتے ہوئے اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑنے کا ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ کو قرار دیا. اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر ڈال دی. دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. یہ ہتھیار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پاک امریکہ سفارتی سطح پر اہم و درینہ تعلقات ہیں. F-16 پروگرام بھی ان تعلقات کا درینہ حصہ ہیں. تفصیلات کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا افغانستان کو اربوں ڈالر دینا میرے لیے باعث فکر ہے. افغانستان سے انخلاء میں اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان وہیں چھوڑ دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 70,000 گاڑیاں پیچھے چھوڑ دیں. افغان طالبان 7,77,000 رائفلیں, 70,000 بختر بند ٹرک اور گاڑیاں بیچ رہے ہیں. چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لیں گے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا. بگرام انتہائی اہم ایئر بیس ہے. بگرام ایئر بیس چین پر نظر رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے. ہم بگرام ایئر بیس افغان طالبان سے واپس لیں گے. بائیڈن انتظامیہ کے انخلاء میں ناکامیوں کی ذمہ داروں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. تو وہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بیچنے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ واپس دیا جائے, ساڈا سامان جڑا ہے وہ سانو واپس کرو. لیکن وہ جڑے نے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اب آگے بکنے جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے بیسیکلی, تو معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور امریکہ سے جو خبر آئی ہے, امریکی حکام نے جناب اسرائیل کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے نئے معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر لیے ہیں, اور اس میں اربوں ڈالر کے ہتھیار, جدید ترین فوجی آلات اور مشینری جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کو 3 ارب ڈالر مالیت کے جدید ہتھیاروں اور دیگر دفاعی سامان کی منظوری دے دی ہے. تو یہ آپ کو پیسے بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جو ماضی میں انہوں نے غزہ کے حوالے سے جس قسم کا بیان دیا تھا, اس کے بعد جو ہے جو مسلم ممالک تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ بڑی تنقید بھی اس بیان کے اوپر کی گئی تھی کہ یہ جو آپ بات کریں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, اب 3 ارب ڈالر کے جو ہے وہ پھر جدید ہتھیار جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے ہیں اسرائیل کو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اس کے علاوہ جناب زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب عمران خان ہیز بین ڈینائڈ میٹنگ ہز پولیٹیکل پارٹی ممبرز اینڈ ہز لیگل ٹیم. Visits have been restricted. They want to silence him in Pakistan. Yet his voice is being heard internationally. Thank you. تو یہ بیسیکلی وہ دی ٹائمز کو جو انہوں نے دی ٹائمز کے اندر جو ان کا آرٹیکل چھپا ہے اس کے حوالے سے بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے اس وزیر کے حوالے سے. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اور میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا. انہوں نے بڑا ایک زبردست کام کیا ہے جناب, اور وہ ہیں جناب رانا سکندر حیات صاحب. رانا سکندر حیات صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں,
اور انہوں نے بیسیکلی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول کے اندر جو ہے وہ داخل کرایا ہے. یہ انہوں نے خاص طور پہ پیغام بھی دیا, انہوں نے بلکہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی آج ہم نے اپنے وعدہ پورا کیا. لوگ کہتے تھے کہ منسٹر صاحب جب آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھائیں گے تو معیار بہتر ہوگا. تو ہم نے یوسف ان کے بیٹے کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ان کو انرول کیا ہے نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس جو ہمارا سرکاری ادارہ ہے چائنا چوک لاہور پر. انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پنجاب اور پاکستان کے بچے وہی تعلیم حاصل کریں جو ایلیٹ کے بچے حاصل کرتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پر میں پنجاب کے بچوں کے لیے وہی محنت کرتا رہوں گا جو میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے اوور آل اگر دیکھا جائے. بلکہ رانا سکندر ایاز صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب وہ پنجاب کالج والا وہ فیک نیوز والا معاملہ سامنے آیا تھا, اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو یہ ماضی میں بھی بڑے اچھے کام کر چکے ہیں. میں پہلے کہتا ہوں کہ جو کام اچھے کیے جاتے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے, ان کی تعریف کرنی بنتی بھی ہے. یہ ان کے کام کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر آپ ان کی تعریف نہیں کریں گے, تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جو کام غلط ہیں ان کے حوالے سے پھر بات بھی کرنی چاہیے, ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کرنی چاہیے. تو رانا سکندر ایاز صاحب نے جناب ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, اور یہ ایک ظاہری بات ایک سبق ہے لوگوں کے لیے. یہ ایک رول آف ماڈل کے طور پر انہوں نے اپنے بچے کو دیکھیں سرکاری اسکول کے اندر جو ہے وہ داخل کروایا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ یہ کہ جناب پی ٹی آئی کے اپنے یا پرائے ارکان اسمبلی کی خاص فہرست تیار کر لی گئی ہے جو جلد بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کی جائے گی. اس میں اندر جناب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ میں اپنے ورکرز کو یقین دلاتی ہوں کہ میں کسی بھی کارکن کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. عالیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ پنجاب پر فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے کارکن اپنے لیڈر سے آگے نکل چکے ہیں, میں تو اپنے ورکرز سے سیکھتی ہوں, وہی مجھے گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک لسٹ شیئر اب جناب کی جائے گی. وہ آپ کو یاد ہوگا کے پی کی جو لسٹ آئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی تھی ولاگ کے اندر, جس کے اندر جو ہے وہ سارے چٹے بٹے کھل کے سامنے آ گئے تھے, جو بڑے بڑے کارتوس بنے ہوئے تھے اور جو فائرنگ کر رہے تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ سارے نام سامنے آ گئے تھے کہ کون کتنے بندے جو ہے وہ لایا ہے. تو اس کے حوالے سے جناب ڈیٹیل آ گئی. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے اندر جناب 4 ٹیموں نے جنہوں نے سیمی فائنلز کے اندر جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا, جس کے اندر انڈیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ ہے. ان چاروں ٹیموں نے ابھی جو ہے وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا, لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ سٹیٹس کے حوالے سے کہ کون سی ٹیم کس کے ساتھ سیمی فائنل کھیلے گی. یہ کل فیصلہ ہوگا جب انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو ہے وہ میچ ہوگا. تو اس کے علاوہ جناب جو چیئرمین ہے پی سی بی محسن نقوی صاحب, ان کو ایک نیا عہدہ جناب ملنے جا رہا ہے, اور وہ جناب ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت جو ہے وہ ان کے پاس آنے لگی ہے. اور بیسیکلی ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس جو ہے وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے بعد دبئی میں شیڈیول کیا جائے گا. اور اس وقت ایشین کرکٹ کونسل جو ہے وہ عبوری طور پر سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر کے پاس ہے, اور اے سی سی کے جنرل کونسل اجلاس میں جو ہے وہ یہ صدارت پی سی بی کو مل جائے گی, اور محسن نقوی صاحب جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پی سی بی صاحب کو جناب ایک نیا عہدہ اور ملنے لگا ہے, ایشین کرکٹ کونسل کی صدارت بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو ملنے لگی ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس کی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.